नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुस्लिम रास्तों पर इमिग्रेशन बैन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का एक अरसे तक तो ये कहना था कि ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमने अपने मुल्क की सालमियत के लिए ऐसा किया है। लेकिन अब आपको हम खबर देते चलें कि ट्रंप का इंतहा पसंदी प्रोग्राम इस्लाम के खिलाफ मखसूस करने पर जो है वो गौर किया जा रहा है ट्रंप इंतजामिया की जानिब से, और इंसदाद इंतहा पसंदी प्रोग्राम का नाम तब्दील करके इंसदाद इस्लामी इंतहा पसंदी रखने पर मुशावरत भी शुरू कर दी गई है। चीज़ें बहुत वाज़ेह होती जा रही हैं कि ट्रंप जो है वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ है, लेकिन नए प्रोग्राम के तहत अमेरिका में मुसलमानों की कड़ी निगरानी की जाएगी और अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ नफरत के जराइम में एक रिपोर्ट के मुताबिक 67% इजाफा भी हुआ है। ये वो हक़ाइक़ है जो हमारे सामने है, लेकिन इसके बावजूद भी अफसोस ये है नाज़रीन के बड़ी मुस्लिम आलमी ताकतें, अगर हम बात करें मुत्तहिदा अरब अमारात की और ख़ास तौर पे सऊदी अरब की, तो उनका ये कहना है वो ट्रंप के दिफा में, इस फैसले के दिफा में, ट्रंप के हक में वो सामने आए हैं। और इसके साथ साथ मुसलमानों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी के फैसले को इस्लाम से ना जोड़ा जाए, ये खुद यूएई के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे हैं। तो गोया मुस्लिम उम्मा की जो हम बात करते थे वो इस वक्त सिर्फ एक इस्तिलाह बनकर रह गई है। और क्या मुल्कों के और ख़ासतौर पर मुस्लिम ममालिक के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सब इतने अहम हो गए हैं कि हम इंसानियत के नाम पर भी सामने नहीं आ रहे। हमने देखा कि बरतानिया में मुजाहरे हो रहे हैं, जर्मनी में मुजाहरे हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में मुजाहरे हो रहे हैं, खुद अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं ट्रंप के इस इक़दाम के खिलाफ। ट्रंप के अपने लोग ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए कि सो कॉल्ड जो हम अपने आप को मुस्लिम रियासत तस्वुर करते हैं, हम ट्रंप के दिफा में बोल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है, जरा इस पर मैं बात करूंगी तीनों पैनलिस्ट से। पीजे मीर साहब सबसे पहले आपकी तरफ आ जाते हैं। पीजे मीर साहब, ये बड़ा अफसोसनाक है, क्या आप अग्री करेंगे कि मुस्लिम उम्मा सिर्फ एक इस्तिलाह बनकर रह गई है सर? अब देखें, सबसे पहले लेट्स टेक थिंग्स बाय स्टेप बाय स्टेप। ओके, ट्रंप है अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट नहीं है। वो वहां का एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उसको एक मैंडेट मिला है। उसके लिए अमेरिका फर्स्ट है, मेरे लिए, आपके लिए पाकिस्तान फर्स्ट है। उसने अपने मुल्क को देखना है कि उसने कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है। वो कह रहे हैं एक्सट्रीमिज्म, और एक्सट्रीमिज्म पे हम भी एक्सट्रीमिज्म पे बात कर रहे हैं, बल्कि हम तो ज्यादा इफेक्ट हुए एक्सट्रीमिज्म से। हमारे अंदर भी जो एक एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उसने 60-70 हज़ार लोगों को मार दिया हुआ है। वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट उसकी बात कर रहा है, वो सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि जो रेडिकलिज्म है, जिसके एक आम मुसलमान भी कहता है कि वी आर नॉट रेडिकल्स, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ लव। सर, ये तो मैंने अभी आपको मैंने बताया, इंसदाद इस्लामी इंतहा पसंदी अब वो नाम रख रहा है सर इस प्रोग्राम का। लाइक सर प्लीज, अब वो ये दिस इज स्ट्रिक्टली एंटी इस्लाम नाउ सर। ये जो 7 ममालिक पे पाबंदी लगी है 1975 से 2015 तक, इन 7 ममालिक में से किसी एक ने भी किसी एक अमेरिकी बंदे को, शहरी को हलाक नहीं किया है। देखें, मारूख जिस मुल्क के अंदर, अगर आज मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूं या अमेरिका का हूं, अगर मुझे शक पड़ता है कि इस मुल्क की दहशतगर्दी आ रही है, आई विल हैव सैंक्शंस ऑन दैट कंट्री। मैंने तो अपने शहरियों का ख्याल सऊदी अरब का वो 28 पेजर जो लीक हुआ है, सर सऊदी अरब का जो 28 पेजर वो लीक हुआ है, जिसमें पता चला है कि 9/11 के जो दहशतगर्द हैं, हमलावर हैं, वो तो सऊदी अरब से ताल्लुक रखते हैं। तो आपको शक है तो एक्शन लें उनके खिलाफ। देखें, वहां तो आपको तो वहां पासपोर्ट्स भी मिल गए थे, आपको एक चीज नहीं मिली, आपको तो वो पूरी बिल्डिंग गई है, पासपोर्ट्स मिल गए। मैं तो अभी पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में था, मैंने जाके बल्कि बात भी की है, रिकॉर्डिंग्स भी की है और लोगों से पूछा भी है जो मौजूद थे। वो वहां तो कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं हैरान हूं कि जहाज अंदर आता है तो पासपोर्ट भी आपको मिल जाते हैं, अरब पासपोर्ट्स हैं, इस्लामिक नेम के पासपोर्ट्स हैं। ये एक कंस्पिरेसी अपनी जगह पे। मैं यहां बात कर रहा हूं कि देखो, वेदर इट इज अमेरिका, वेदर इट इज सऊदी अरेबिया, वेदर इट इज पाकिस्तान और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, it doesn't mean Muslims, it means people of all other religions. जो एक extremist act करता है, we should all get together and remove extremism from a society. क्योंकि हम, ये वो वक्त नहीं है कि आप जाके यहाँ बम लगा दिया, बम फाड़ दिया। पाकिस्तान में तो यही हो रहा है। ये कौन लोग हैं मुझे बता दें आप। हर जगह हम डेली देखते हैं, कोई बच्चे की टांग टूट रही है, किसी का हाथ मर गया है, वो आर्मी पब्लिक स्कूल में देखो उन बच्चों के साथ क्या हुआ है। What is that? हम एक्सट्रीमिज्म के खुद शिकार हैं। So yes, we have to fight. लेकिन हम क्या करते हैं, वो जो पहले सेक्शन में आपने बात की है, जहां भी शक होता है वो जी मिट्टी पाओ, उनको छोड़ दो। नो, लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स, लॉ हैज टू
punish those people جو کہ غلط کام کرتے ہیں. ہم ڈوسائل لوگ ہیں, ہم بڑے پلیسڈ ہو گئے ہیں, and I think this has to stop. جنرل صاحب اگر یہ اتنا ہی قانونی عمل ہوتا ہے جیسے میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی مرضی الیکٹڈ ہے, وہ آیا ہے, تو ان کے اپنے بندوں کے خلاف نہ کھڑے ہوتے ہیں, میرا ذاتی یہ ہے. لیکن اس میں سر جس پوائنٹ کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں نا سر, کہ دیکھیں سعودی عرب اور آپ UAE متحدہ عرب امارات, وہ لوگ ٹرمپ کی زبان بول رہے ہیں سر. مطلب غیر مسلم ریاستیں اس اقدام کے خلاف ہم سے زیادہ ایکشن میں ہیں, زیادہ احتجاج کر رہی ہیں, تو ڈوب اور افسوس کا مقام ہے مسلم ریاستوں کے لیے جو سو کالڈ اپنے آپ کو مسلم امہ کہتے ہیں کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. ہم کہتے ہیں نہیں جی ٹھیک ہے, وہ تو اپنے ملک کی سالمیت کے لیے ایک ایکشن لے رہا ہے. دیکھیے میں بھی ٹوڈے آئی ایم دا ڈیولز ایڈوکیٹ, لیکن جو مسلم امہ کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ہی استعمال کرتے, کسی اور کے لیے مسلم امہ ایسا جی صحیح کہہ رہے ہیں بالکل, یہ تو ہمیں بھولنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, میں ایک اور چیز آپ کی کرنا چاہتا ہوں. 1992 میں واشنگٹن پوسٹ کا ایک ایڈیٹوریل تھا, اس کے جو لائنز تھی اس نے کہا تھا کہ ناؤ دیٹ وی ہیو ٹیکن کیئر آف کمیونزم ہو از آور نیکسٹ اینیمی, جس خلاف لڑ کے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اس نے لکھا تھا کیپٹل میں اسلام, یہ دیٹ از وٹ واشنگٹن پوسٹ ایٹ 92 کی بات کر رہا ہوں میں. دین ایشو یہ ہے دیکھیے کہ ریڈیکلزم آیا دنیا میں کیسے, القاعدہ کنہوں نے بنا کے دی ہمیں, اور القاعدہ جب ان کے سر پہ چڑھنے لگی, فرینکسٹائن بن گیا ان کے لیے, تو ISI کس نے بنائی اس کے بعد, داعش بنا کے کون چلا رہا ہے اس لیے. تو دیکھیے جب امریکنز پیچھے ہٹ جائے نا تو دنیا میں دہشت گردی کافی حد تک تو کم ہو جائے گی اس کے لیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ٹرمپ جو بھی کچھ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بدلہ ہے جو اسامہ بن لادن امریکہ سے لینا چاہتا تھا, وہ نہیں لے سکا, اب یہ لے رہا ہے اس کو. امریکہ کو ڈیوائڈ کر دیا اس نے, یہ مڈ ویسٹ ریڈ نیک بائبل بیلٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا, ہی ریپرزینٹ ٹرولی دوز ایکسٹریمسٹ رائٹرس جو بات کر رہے ہیں اس میں اس کے اندر سے احتجاج اٹھ رہا ہے. اس لیے احتجاج ہو رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے بغیر ان کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب یہ اگر میکسیکنز آؤٹ کر دیں گے تو زراعت نہیں چلے گی ان کی. ہمارا مسلمانوں کا المیہ یہ ہے, وائی آر وی ناٹ اسپیکنگ. ایک دن جب آپ بات کریں گے تو سارا پیسہ آپ کا میرا ادھر بیٹھا ہوا جو فریز ہو جائے گا, سارا پیسہ میرا, میری پراپرٹی ساری فریز ہو جائے گی ساری. میں پاناما لیک سے مجھے غصہ اس بات کا نہیں کہ پیسہ, مجھے غصہ اس بات کا ہے کہ میرے ملک کے لیڈروں کا پیسہ وہاں پر ہے, جس دن وہ چاہیں گے فریز لگا دیں گے اس کے. پھر جو UAE نے آج بات کی ہے, سعودی عربیہ نے بات کی ہے, پھر وہی بات کرنے مجبور ہو جائیں گے بات پہ. دیکھیے ٹرمپ صحیح ہے, غلط اور الگ بات ہے. یہ صحیح یہ ہے کہ مسلمان تو یہ کچھ نہیں کر رہے, سارا کچھ ایکسٹریمسٹ کر رہے ہیں نا سارا کچھ, تو اس کو اسلامک ایکسٹریمزم کیوں نام کیوں دیے جا رہے ہیں. جو اسرائیل میں ہوا تھا کس نے کیا تھا کام, جو انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے کون کر رہا ہے, مسلمان کر رہے ہیں چیز کو. سارے ٹرمپ اس کی بات کیوں نہیں کرتے. اس بات ایشو بڑا سمپل ہے, یہ اٹ از اگینسٹ اسلام period as far as I am concerned. And number 2, Trump is doing what is good for America, but is not doing what is good for the Americans as a whole. In the long run, Americans will suffer. In the long run, یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے نا, جس نے آج کھڑے ہو کے بعد مل کے بات نہیں کر رہے, کل انہیں کو جوتے پڑیں گے, کیونکہ انہی لوگوں کو اس نے مارنا پکڑ کے. آج آپ سمجھتے ہیں نوید صاحب ایکسپوز ہو گئے یہ مسلم ممالک بھی سارے کے سارے, مطلب لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہوں گے. کل ہم نے دیکھا یہودیوں کی پکچر سرکولیٹ ہو رہی تھی, جوز نے اٹھائی ہوئی تھی کہ we'll support our Muslim neighbors and everybody. جو ایک آپ نے فرق کرنا ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو جہاں کیا لوگ سارے ان مسلم ممالک کی بات کر رہے ہیں, یا چند وہ لوگ جو حکومت میں ہیں ان کا انٹرسٹ ہے وہ کر رہے ہیں. پاکستان نے اب تک کیمیکل ویپنز استعمال کیا, اسد نے ایک بار کنڈیم کیا, کسی ایک بار کنڈیم کیا. آپ نے ایبسٹین کیا تمام ریزولوشن سے UN سیکیورٹی کونسل میں, اینڈ آئی ایم فالوئنگ آل آف دیٹ, آئی لیو دیئر. میری گزارش نہیں کوئی یہ اپنے آپ کو گریس مارکس دینے کی مہربانی نہ کریں. اصل بات یہ ہے کہ جب ہمیں فیل ہوتا ہے تو ہم یہ بات کرتے ہیں. یہاں پہ بھی ایک صاحب ہے جنہوں نے کہا کہ امریکہ ہمارے ویزے بند کر دے. اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ کتنا سکوپ ہے اس سینکشن کا, جو ماشاءاللہ وہ خود انوائٹ کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, اصل میں چیئرمین نیب ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تھیوریٹیکل چیز ہے جس کو ہم ڈسکشن میں یوز کرتے ہیں, اس کی عملی جو شکل ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. پاکستان خود اس کی مثال ہے. ہماری پارلیمنٹ یمن پہ ڈیبیٹ کرتی ہے, سیریا پہ نہیں کرتی. یہ تو ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ خود پہلے یہ کلیئر ہو جائیں کہ ہم کتنے ایز اے اسٹیٹ امہ کی بات کرتے ہیں. سیکنڈلی باقی باتیں میرے دوستوں نے کی اینڈ آئی ایگری ود دیم. دوسری بات یہ کہ کیا ٹرمپ اس پالیسی کو سسٹین کر سکے گا, کیا یہ وہاں پہ بھی کوئی ذوالفقار علی بھٹو ہے وہ, یا آصف زرداری ہے, یا پرویز مشرف ہے. ہی از نن آف دوز. یونائٹڈ اسٹیٹس کی ڈیموکریسی کا ایک بڑا ہی ڈیپ روٹڈ سسٹم ہے, انسٹیٹیوشنلائزڈ ہیں چیزیں, اکاؤنٹیبلٹی ہے. وہ جو پوسٹ ٹروتھ یا نان ٹروتھ یا جھوٹ یا پروپیگنڈا کی بات ہو رہی ہے, دس از ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ فار اے لانگ ٹائم, ناٹ فار اے شارٹ ٹائم. تو وہ پارلیمنٹری چیکس کی وجہ سے, سول سوسائٹی کی وجہ سے, اور لیگل ایشوز کی وجہ سے, اور امریکہ کے کمرشل انٹرسٹ کی وجہ سے اس کا کورس کریکشن ہوگا. ہمارا جو ریسپانس ہے وہ تھوڑا پریگمیٹک ہونا چاہیے. وی شوڈ ناٹ ایز اے اسٹیٹ وچ از, وی ہیو ٹو ورک ود دیم.
جب وہ فار ایگزامپل امریکہ، ہاں وی ہیو ٹو ورک ود دیم، وی کین ناٹ. اور یہ جو حضرت صاحب بات کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کے ویزے بھی بند کر دو، اٹس شوٹنگ ان دا فوٹ. کیا پاکستان اس سچویشن میں کیا پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ڈس انگیج کر لے یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ، جبکہ انڈیا اس کو ٹائٹ امبریس دے رہا ہے؟ ان دا اینڈ یہ ہوگا کہ جو اکنامک پریشر ہے، پولیٹیکل پریشر ہے، اسٹریٹجک نیڈز ہیں، وہ سب امریکہ کے اندر آپ سب رہے ہوں گے یا ایکسپوجر ہے سب کا. وہاں پر پولیس جو ہے لاس اینجلس کی ہو، نیو یارک کی ہو، واشنگٹن اسٹیٹ کی ہو، شکاگو کی ہو، اٹلانٹا کی ہو، وہ سب جو مسلمس کے کوآپریشن کے ساتھ انٹرنل کاؤنٹر ٹیرر آپریشنز کرتے ہیں. اگر وہ اس طرح بیہیو کرے گا ایز پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، the cooperation that he gets from Muslim community وہ بالکل ختم ہو جائے گا. لیکن پی جے میر صاحب یہ پالیسی سسٹین نہیں کر سکیں. ٹھیک ہے پی جے میر صاحب، یہ تو ایک پالیسی نا سر، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو جنرل صاحب بات کر رہے تھے نا کہ کل یہ مسلم امہ کو جب خود جوتے پڑیں گے ان ممالک کو تو پھر ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوگا. لیکن سر دین ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی جس طریقے سے ہمارے جذبات کو استعمال کرتا ہے سعودی عرب کہ جی آپ آگے، مطلب ہم جان نچھاور کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں سر ہمارے لوگ، ہماری قوم پاکستان. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی ممالک کے ساتھ جب امریکہ بہادر کیسا سلوک کر رہا ہے تو ان کے لیے یہ نام نہاد مسلمان ریاستوں کے جو علم بردار ہیں یہ کوئی سٹینڈ نہیں لے رہے ہیں. پاکستان کو سر اس کو دیکھتے ہوئے کیا اپروچ، کیا موو لینا چاہیے مستقبل کے لیے؟ آئی تھنک نوید نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں آپ نے امریکہ کے ساتھ اپنے ریلیشنز بالکل صحیح رکھنے. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا نمبر 1 ٹریڈنگ پارٹنر امریکہ ہے، سب سے بڑا نمبر 1، اور اس کے بعد برطانیہ ہے. ایک دوسرا آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی آپ کیوں اتنے ایموشنز ہو رہے ہو. وہ اپنے قانون کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنے قانون کو ٹھیک کرو. اگر آپ کو کوئی پرابلم غلط آتی ہے آپ انٹرنیشنل آپ کہہ لو کہ لاز کو آپ اس کو